جب ایرانی صدر تشریف لائے تھے اس روز بھی ہم نے اسے اگلے دن ہمارے کچھ پروگرامز تھے، ہم نے اس پر بات بھی کی تھی، امپورٹنٹ دورہ تھا، لیکن ان کی شہادت کے بعد پاکستان سمیت پوری دنیا میں ایک غم کی کیفیت ہے اور لوگوں نے اس کو بڑا دل پر محسوس کیا ہے۔ پہلے تو ہم ظاہر پرسہ ہی ہے، مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس حوالے سے جو اب سوالات کھڑے ہو رہے ہیں اس کی جانب بڑھنا ضروری ہے، یا پہلے یہ طے کر لیں کہ یہ ہوا کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضن بقضائے و تسلیما لامر قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلام عقیدت اور ہدیہ تعزیت ان کے لوائقین کو، ایرانی عوام کو، اور بالخصوص سپریم لیڈر کو آیت اللہ خامنئی صاحب کو، تمام عالم اسلام کے مومنین کی جانب سے، بالخصوص پاکستانیوں کی جانب سے۔ ٹھیک بات۔ سوال یہ نہیں کہ شہادتوں کی تو ایک طویل فہرست ہے، 55 سال میں ہو ہی رہی ہیں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے گھر کی آزادی کے لیے لڑی جانے والی جنگ جو 55 سال پہ محیط ہے، اور گزشتہ 2.5 سال سے یہ شہادوں کی تعداد کوئی 6700 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ میں نے جو استقامت ان جنازوں میں دیکھی، اس سے پہلے قاسم سلمانی صاحب کے جنازے میں دیکھی، اس سے پہلے ایرانی سفارت خانے پہ حملے ہونے والے مختلف جو کمانڈرز تھے ان کی شہادت پہ دیکھی، ایرانی سائنسدانوں کی شہادت پہ دیکھی، کربلا میں استقامت نظر آئی جب امام حسین ایک ایک لاشیں کو اٹھا کے لاتے تھے، یا پھر اسوہ حسینی پہ چلتے ہوئے یہاں نظر آئی جہاں ایک 85 سال کا بزرگ اپنے رشتہ داروں کے، احباب کے، دوستوں کے متواتر جنازے پڑھاتا آ رہا ہے، لیکن اس کے پائے استقامت میں کوئی لرزش نہیں۔ عزم حسینی کی عظیم داستان، ثابت قدمی کی، اور یہ ہمارے لیے قابل افتخار اور سرمایہ افتخار ہے۔ وہ کسی طور پہ تنہا نہیں ہوں گے، نہ اکیلے ہوں گے۔ مجھے اوروں کا نہیں پتہ پاکستان میں، لیکن میں اور میری تینوں معصوم شیرخوار بیٹیاں ان کے صف اول کے مجاہد ہیں اس عظیم کام میں۔ ابراہیم رئیسی صاحب صدر ایران کے ساتھ ساتھ ایک چیز یاد رکھیے گا، اللہ کے گھر کی آزادی کی جنگ کے کمانڈر ان چیف بھی تھے۔ ٹھیک بات۔ اور امیر عبداللہ الحیان سیکنڈ کمانڈ ان چیف تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ اور پاکستان سے عقیدت اور محبت کے عظیم داعی تھے۔ ایران پاکستان کانفلکٹ کے وقت میں نے ایک پروگرام کرتے ہوئے ان ایرانیوں کی، علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح سے آپ کو عقیدت اور محبت کی لازوال داستان بتائی تھی، اور کشمیر پہ یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے کہ جب تک ایران ہے کشمیر پاکستان ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے اسکولوں کے اندر درس دیے جانا، یہ مطلب ایک عظیم روایت قائم کی۔ اس عظیم شہادت کے اوپر ان کو ایک بہت بڑا اعزاز ملا کہ امام رضا آل رسول آل محمد، امام رضا کے مزار کے احاطے میں ان کی قبر امام رضا نے کے حکم سے ہی دی جاتی ہے، ان کی مرضی سے دی جاتی ہے۔ اور یہ اعزاز 2 اور لوگوں کو حاصل ہے، وہ دونوں ایرانی نہیں، وہ پاکستانی۔ راجہ صاحب محمود آباد، بانیان پاکستان، ان کے پیسے سے پاکستان بنا، پروان چڑھا۔ اور دوسرا جنرل موسیٰ خان ہزارہ، 65 کی جنگ کے عظیم فاتح اور قائد۔ یہ دونوں پاکستانیوں کو بھی اعزاز حاصل ہے کہ ان کی قبر احاطہ امام رضا کے مزار کے اندر موجود ہے۔ صہیونیوں کی سوچ یہ ہے کہ جنگوں میں اگر جیتنا ہے تو کمانڈر مار دو تو جنگ کا نقشہ بدل جائے گا۔ تو میں ان کو یہ بتاتا چلوں، مٹھائی بانٹو، خوشیاں مناؤ، جو چاہے کر لو، جو تم سے ہو سکتا ہے تم کر لو، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اس جنگ کی قیادت کر کون لوگ رہے ہیں۔ یہ اسوہ حسینی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی مائیں پرورش کے ساتھ ہی نعرہ سکھاتی ہیں، حسین حسین شعار ماں، شہادت افتخار ماں۔ یعنی شہادت وہ ورثہ ہے جو ہماری ماؤں نے شیر مادر سے ہم نے منتقل کیا۔ تو یہ جان لینا کہ ہر جانے جو چلا گیا وہ چلا گیا، لیکن اس کی جگہ جو آئے گا وہ جانے والے سے زیادہ پرعزم ہوگا۔ یہ حسینیوں کا لشکر ہے، یہ تمہیں نابود کر دے گا اس دنیا میں، لیکن تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ جو بچے گا وہ تمہارا تہس نہس کرے گا، اسرائیل کو صف ہستی سے صاف کرے گا، اور تمہیں چن چن کے مارے گا۔ یہ وعدہ رہا کہ تم میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہٹلر کہتا تھا کہ میں نے کچھ اس لیے چھوڑے تھا کہ دنیا جان لے کہ ان کو میں نے کیوں مارا۔ ہم دنیا والوں، اہل ایمان، تم سے وعدہ ہے ہمارا، ہم وہ غلطی ہرگز نہیں کریں گے، چن چن کے ماریں گے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس کے اندر ہمیں کوئی وہ نہیں، لیکن ہاں اس رستے کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ اس رستے کے انتخاب کے لیے لازم ہے، جو اس رستے کا مسافر بننا چاہے اس پہ لازم ہے وہ سب سے پہلے دنیا کو طلاق دے۔ دنیا کو طلاق نہیں دو گے تو اس رستے پہ نہیں آ سکتے۔ دین اور دنیا ساتھ تم لوگ چلاؤ، ہم صرف اسی رستے پہ چلیں گے جس کا آخری نہج اور منزل شہادت ہے۔
اس پہ جو آ گیا اس پہ شہادت واجب ہو گئی. ابراہیم رئیسی صاحب کو شہادت مبارک ہو, ان کو جلد مل گئی, ہم اس رستے کے منتظر. اور ابراہیم رئیسی صاحب کی شخصیت بھی بڑی زبردست, ڈاکٹر, ان کی وائف جب آئی تھی یہاں پر وہ بھی بڑی وضاحت. اس میں دوسرا جو چین اینڈ کمانڈ کے اندر موجود تھے وہ تھے امیر عبداللہ الہیان. ٹھیک ہے, وزیر خارجہ. میں نے اپنی زندگی کی تاریخ میں اتنا بہادر, اتنے بلنٹلی بات کرنے والا, اتنا قابل وزیر خارجہ آج تک نہیں دیکھا, اور بہت اگریسیولی بات کرنے والا. دیکھیں طاقت کے زوم پہ جیتی جانے والی اب تک کی جتنی جنگیں ہیں جو زمین کے ٹکڑوں پہ ادھر ادھر لڑی گئیں, وہ ہمیشہ متنازع رہیں کہیں نہ کہیں. تو اللہ کے گھر کی آزادی کی جنگ جیتنے کے لیے لازم تھا کہ اس جنگ کو سب سے پہلے دنیا انسانیت اور دنیا مذاہب کے دل اور دماغ میں جیتا جائے. ٹھیک بات ہے, ورنہ بیکار ہے. صحیح ہے کہ لوگوں میں آپ پینیٹریٹ کر جائیں. وہ 7 تاریخ کو جو اقصی فلڈ شروع ہوا, اس کو جس انداز میں قاتلانہ مہم انہوں نے ثابت کیا, سب سے بڑا اس میں کردار امیر عبداللہ الہیان کا ہے, جنہوں نے اس پورے پرسیپشن کو بدل دیا اپنی آواز کے ذریعے اور دوروں کے ذریعے اور ملاقات کے ذریعے اور سفارتکاری کے ذریعے. بہت فوری جواب اگر کہیں سے بھی آ رہے ہیں. دنیا انسانیت جو ہے وہ فلسطین کے حق میں آواز بلند کر کے ان کو مظلوم ثابت کرتی ہے, تو یہ ان کا ایک ناقابل فراموش کارنامہ ہے جس کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی. یہ جنگ اس پورے عرصے میں گمشدگی میں, ایرانی صدر کے شہید ہونے کی خبروں میں, جلوس جنازہ میں 1 منٹ بھی نہیں رکی جو اللہ کے گھر کی تھی. وہاں پر وہ سلسلہ جاری, ساری 300 گنا طاقت سے اب شروع ہو چکا ہے. بلکہ ابھی تو میں آگے بات بھی کروں. دیکھیں جی, یہ جب اس کی وجہ یہ ہے کہ 1000 ابراہیم رئیسی قربان اللہ کے گھر کی آزادی کی راہ میں, ہم ہماری آل اولاد قربان اللہ کے گھر کی آزادی کی راہ میں. یہ تو آپ ایسی بات بتا رہے ہیں کہ وہ جیسے اسماعیل ہانیہ نے کہا تھا کہ یہ تو کچھ نہیں, لوگ شہید ہوا. اللہ کے گھر کی آزادی کے لیے ہم سب قربان, اور اللہ کا گھر آزاد ہو, یہ ہمارے لیے باعث افتخار اور سرمایہ افتخار ہے. دیکھیں یہ جنگ 3 اصولوں پہ مبنی تھی. ہم تو لیکن میں ایک چیز پوچھ لوں آپ سے, پھر آپ کنٹینیوشن لے لے گا. قاسم سلیمانی صاحب کی شہادت سے لے کر ابراہیم رئیسی تک کا جو معاملہ ہے, میں آپ کے انالیسس پہ پوچھنا چاہوں گی, کیا یہ ایک وہ بنچ آف پیپل تھے جن کو ٹارگٹ ہوئے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ حادثات تھے؟ بازو ختم کر رہے ہیں نا, سپریم کمانڈر کے بازو ختم کر رہے ہیں. اب تک جتنے لوگ شہید ہوئے, یہ جنگ کے مین کردار تھے سارے, اور اس جنگ کی عقیدت کا یہ انتہا ہے کہ شوق شہادت کو دل سے قبول کیا ہے, خطروں کی راہ میں چل کے قبول کیا. آپ کو بتا تو دیا اس راہ میں جو آئے گا اس پہ دنیا ختم. آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی میں نے بتایا تھا, گولی لگے میزائل لگے آج جان گئی. ہم جو آواز اٹھانے والے ہیں اب جب تک جیئیں گے دنیا میں, روز مریں گے روز جیئیں گے, یہ ہمارے لیے ہے اور ہم اس کو اعزاز سمجھتے ہیں. اچھا, یہ جنگ 3 اصولوں پہ لڑی جا رہی تھی. 28 اکتوبر 2023 کو اس پروگرام کا ہم نے آغاز کیا تھا ریسرچ کا. 9 پروگرام ہم کر چکے ہیں. یہ آج کا پروگرام اس جنگ کی ریسرچ میں نہیں ہے, کانڈولنس ہے. تو یہ جنگ کے 3 اصول تھے, 3 الف: ایمان, انتقام, انقلاب. ایمان, اللہ کے گھر کی آزادی کی جنگ. جب تک اللہ کے گھر آزاد نہیں ہوگا ہم خوشی نہیں منائیں گے, یہ قسم میں تھے ہم. اللہ کے گھر کی آزادی کی جنگ ہی ہمارا ایمان ہے. سب سے پہلے دنیا قربان ہو جائے, پورا ایران قربان ہو جائے, پوری دنیا کا مومن قربان ہو جائے, جو بچے گا وہ اس جنگ آزادی کے اندر اپنا حصہ ڈالے گا اور انشاءاللہ اس جنگ کے اندر شہید ہوگا. نمبر 2, انتقام. 50 سالوں سے تقریباً 25 لاکھ فلسطینی ماؤں بہنوں اور بزرگوں کا قتل کیا گیا اسرائیل کی جانب سے, صہیونیوں کی جانب سے. ان پہ زندگی محیط کر دی گئی. 40 سال ان کو مقید کر دیا گیا. 40 کلومیٹر کے اندر انہوں نے زندگی گزاری. ان کو دنیا تنگ کر دی گئی. تمام مظالم تم نے ڈالی ہے. تم نے اللہ کے گھر کو شہید کرنے کے لیے وہاں پہ جو قتل عام مچایا, اور جو عالم اسلام کے اندر جو تمہارے خلاف کھڑے تھے اس کے اندر تم نے قتل عام مچایا. اور جب یہ جنگ شروع ہوئی تو یہ تمام مسلمان بادشاہ, یہ تمام امریکی فورسز, یہ مذاکرات کی آڑ میں تمہیں بچانے کی کوشش کرتے رہے اور 2 نیشن تھیوری کو پیش کرتے رہے. یہ بھی یہی تھا کہ تمہیں کسی طرح اسرائیل کو یہاں پر قائم رکھا جائے. میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہ جس دن اللہ کے گھر کی آزادی ہو جائے گی اس کے بعد انتقام کی جنگ شروع ہوگی. انتقام شہید رئیسی کا, قاسم سلمانی کا, 25 لاکھ فلسطینیوں کا آغاز وہاں سے ہوگا. تم دنیا میں جتنی طاقت لگانی ہے لگا لو, جتنی پابندیاں لگانی ہے لگا لو. تمہارے پابندیوں کی کتاب میں 6000 صفحے تھے, تم نے 6000 پابندیاں 55 سال ایران پہ لگا لی. ایسی 10 کتابیں اور چھاپو, اس کے اندر 60,000 صفحے چھاپو, 60,000 پابندیاں اور لگا لو. یہ وعدہ ہے تم سے. دنیا میں تمہیں نیست و نابود کر کے اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا کے پھینکیں گے انشاءاللہ. ایمان والو بالکل بے فکر رہنا, کسی کی شہادت اس کے اندر لرزش نہیں لا سکتی. تیسرا الف ہے انقلاب. جیسے اسرائیل ختم ہوگا تو تمام ممالک جو اس کے شکنجے میں پھنسے ہیں وہ آزادی لیں گے. بیت المقدس کی آزادی کے اعلان کے ساتھ ہی آپ پہلی بار زندگی میں آزادی کا سانس محسوس کریں گے. نہ صرف محسوس کریں گے, اپنی زندگی کے اندر اس کو باقاعدہ دیکھیں گے آپ کہ ہم آزاد ہوئے ہیں, ہم سمیت 80 لوگ آزاد ہوئے ہیں. اور
ایشیا سے امریکہ کی حاکمیت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا. یہ ہوگا انقلاب. دنیا میں آزادی کا سانس جینا ہر دنیا کو اجازت ہے, ہر ملک کو اجازت ہوگی کہ تمہارے جو ریسورسز ہے اپنی عوام پہ خرچ کرو, تم نے جو فیصلے کرنے ہیں اپنی عوام کے حق میں کرو, جو تم اپنی ریاست کے لیے بہتر سمجھتے ہو تم ہر فیصلے میں آزاد ہو, جس کے ساتھ کاروبار کرنا ہے کرو, جس کے ساتھ جینا ہے جیو. آج کے بعد دنیا جب جیے گی آزادی کے سانس میں جیے گی, علاوہ ایران کے. یہ یاد رکھنا میری محترم بہن, ایران کو تا حیات اس کو پے بیک کرنا ہے, لاشیں اٹھانی ہے, حملے ہونے ہیں. ایون کہ ہماری ریسرچ میں ایک ایران پہ ایسا ایٹمی حملہ ہے آنے والے دور کے اندر کہ بہت بڑی تعداد میں ہلاکتیں ایران پہ ہیں, اور وہ اس چیز کو جانتے ہیں اور اس چیز پہ مقید ہیں اور اس چیز کے اوپر تیار ہیں. بے شک ہم مٹتے ہیں مٹ جائیں. اچھا, میں کیونکہ مقصد حاصل جی کریں. میں آپ کی بات, جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس وقت لائیو, ان کو میں بتا دوں کہ پروگرام کا جو اگلا حصہ ہے اس میں وہ سارے سوالات جو آپ لوگوں کے اذہان میں بھی ہیں اور ظاہر ہے میرے پاس بھی موجود ہیں. لیکن ایک بات سینٹر صاحب, میں آپ سے باقی آپ بات کیجیے گا, کیا یہ تاثر لیا جائے آپ کی ابھی تک کی گفتگو سے کہ یہ حادثہ نہیں تھا, یہ سازش تھی اور سازش کامیاب ہوئی؟ قتل تھا. دیکھیں میری بات سنیں, یہ قتل ہوا ہے. مجھے نہیں پتا ایران کی فائنڈنگ کیا ہے, ہاں ایرانی فوج مجھے کیا نہیں پتا کس کی فائنڈنگ کیا ہے. میری ایک اپنی ذاتی فائنڈنگ ہے. آپ کی اپنی ریسرچ ہے؟ بالکل. میں اب تک اس پہ 80% کام مکمل کر چکا ہوں. 20% رہتا ہے, لیکن 80% کے اندر محتاط الفاظ میں, کیونکہ اگر کوئی اس کی فائنل فائنڈنگ تک اس راز کو خفیہ رکھنا چاہتا ہے تو میں اس کو ڈسکلوز تو نہیں کروں گا. لیکن جو میری فائنڈنگ ہے وہ تو میں بتاؤں گا. میری نظر میں یہ ایک بے ایمانہ قتل عام تھا, جدید ٹیکنالوجی, جس کا میں آپ کے 4 نومبر, 11 نومبر, 18 نومبر کی اقساط کے اندر, تینوں اقساط میں نے آپ کو اس سے روشناس کرایا, جس کا نام تھا 5th ایلیمنٹ وار. یہ آربٹ سے کنٹرول کی جاتی ہے اور اس کا شاخسانے ہم نے ٹریک بس یہی رک جائیے نا. اب میں آپ کو 5th ایلیمنٹ, میں نے جان بوجھ کر یہ آپ تک پہنچایا سوال تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ پروگرام کے اگلے سے قتل عام ہے نا. اب یہ کیسے یہ ثابت کر رہے ہیں کیسے ہوا ہے, کیونکہ جو دنیا سوچ رہی ہے اور خود ایرانی حکام نے, ان کی فوج نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ ایک حادثہ تھا اور حادثے کی وجہ سے ہوا. لیکن سینٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری اپنی نہیں کیا, نہیں, انہوں نے آج غلط اطلاع.